إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے بعد حاجی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ حاجی کی زندگی بدلتی ہے تو وہ حج مبرور ہے، اور کوئی بدلاؤ نہیں آیا، یہ سفر ہو گیا، خالی پکنک ہو گئی، گھوم کر آ گیا، تبدیلی نہیں آئی تو گھوم کر آ گئے۔ اس لیے اس حج کو ایسا حج بناؤ کہ حج کے بعد زندگی میں تبدیلی آئے، لوگ بھی محسوس کرنے لگے حاجی صاحب بدل کر آئے، حاجی صاحب کی زندگی میں چینجز آ گئی۔ یہ پہلے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اب نماز پڑھنے لگے، یہ پہلے گالی گلوچ کرتے تھے، اب انہوں نے سب چھوڑ دیا، ساری باتوں کے اندر فرق آ گیا۔ تو زندگی میں تبدیلی آ جاوے، یہ حج مبرور ہے۔ اس طرح سے حج کرنا ہے، اور حج کا سفر جو ہے یہ اخیر میں اللہ نے حج کا فریضہ اتارا ہے، اخیر میں سن 8 ہجری میں، ایک قول سن 8 ہجری کا ہے، 8 ہجری میں یہ حج فرض ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال سن 8 ہجری میں مکہ کے جو امیر تھے گورنر، ان کے ذریعے سے حج کرا لیا، اور اس کے بعد سن 9 ہجری میں تبوک کے سفر سے واپسی ہوئی، اور 9 ہجری میں بھی آپ نہیں گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر حج کروا دیا۔ پھر آخر سال کے اندر سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا سفر کیا ہے۔ یہ آپ کا پہلا بھی حج تھا، آخری بھی حج تھا، اسلام میں آپ کا پہلا حج اور آخری حج تھا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ نے اس حج میں الوداعی اشارے دے دیے تھے، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ تو اس طرح کے کئی اشارے دیے تھے، اس لیے اس حج کا نام ہے حجۃ الوداع، حجۃ الوداع، حجۃ الوداع اور حجۃ الوداع دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ تو حج جو ہے یہ تکمیلی عبادت ہے، اور حج کو اچھی طرح سے سیکھنا ہے۔ اب حج جو ہے ہمارے یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں وہ عام طور پر حج تمتع والے حاجی ہوتے ہیں۔ سب سے افضل حج حج قران ہے، اس کے بعد حج تمتع ہے، اس کے بعد حج افراد ہے۔ یہ 3 طرح کے حج ہیں۔ قران کہتے ہیں حاجی حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کر کے جائے، اے اللہ میں حج عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتا ہوں، تو آسان فرما، قبول فرما، یہ کر کے جائے، اور مکہ جانے کے بعد پھر یہ عمرہ پورا کرے گا، اور عمرہ کے بعد احرام باقی رہے گا، اور اسی کے بعد پھر حج کے دن آئیں گے تو حج کرے گا، حج کرنے کے بعد اس کا احرام کھلے گا، یہ حج قران ہے۔ دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے۔ حج تمتع کا مطلب ہے حاجی یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے جاتا ہے، مکہ جانے کے بعد عمرہ پورا کر لے گا، اور عمرے کے بعد اس کا احرام کھل جائے گا، یہ نہا دھو کر اپنے کپڑے پہن لے گا، اور اس کے بعد جب حج کا موسم آئے گا، حج کے دن آئیں گے تو اس میں حج کا احرام واپس باندھے گا، اور پھر حج پورا کر کے وہ احرام کھولے گا، اس کا نام حج تمتع ہے۔ تیسرا حج حج افراد ہے، یہاں سے حج اور عمرے کی ایک حج کی خالی نیت کر کے جاتا ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، خالی حج کی نیت۔ اور مکہ جانے کے بعد اس کو عمرہ تو کرنا نہیں ہے، البتہ اس پر طواف قدوم ہے، یہ پہلے طواف قدوم کرے گا، اور اس کے بعد احرام میں ہی رہے گا، اور اس کے بعد پھر جب حج کے دن آئیں گے تو حج کرے گا، اور حج کے بعد احرام کھلے گا۔ تو قران میں اور افراد میں احرام دیر تک رہتا ہے، اور تمتع میں احرام جلدی کھل جاتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قران میں اور تمتع میں قربانی واجب ہے، افراد میں قربانی واجب نہیں ہے۔
اور تیسرا فرق نیت کا فرق ہے کہ قران میں حج عمرے کی ایک ساتھ نیت ہوتی ہے، تمتع میں خالی عمرے کی نیت اور افراد میں خالی حج کی نیت۔ سب سے افضل تو قران ہے، نمبر 2 تمتع، پھر نمبر 3 افراد ہے۔ لیکن عام طور پر حاجیوں کو جو مشورہ دیا جاتا ہے اور ہمارے بر صغیر کے جو حاجی جاتے ہیں وہ زیادہ تر تمتع والے حاجی ہوتے ہیں۔ تمتع اس لیے باندھتے ہیں کہ احرام لمبا نہ رہے اور احرام کی پابندیاں زیادہ مشکل نہ پڑ جائے، اس وجہ سے ان کو تمتع کی رائے دی جاتی ہے، اور زیادہ تر 90-95% حاجی تمتع والے ہی ہوتے ہیں۔ تو تمتع کا طریقہ میں پورا تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا، اور اس کے علاوہ افراد اور قران یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا۔ حج کے اندر سب سے پہلا عمل جو ہے، سب سے پہلا کام، آپ جب گھر سے روانہ ہو رہے ہو تو گھر سے روانگی کے ساتھ ہی سب سے پہلا عمل احرام۔ احرام سمجھ لو کس کو کہتے ہیں۔ احرام جو ہے یہ 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر کو اوڑھا جاتا ہے اور ایک چادر کو لنگی کی طرح باندھتے ہیں۔ ان 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام اصل میں نام ہے نیت کر کے لبیک پڑھنے کے بعد حاجی پر جو پابندی والی کیفیت شروع ہوئی، اس کیفیت کا نام احرام، پابندی والی حالت کا نام احرام، چادروں کا نام احرام نہیں۔ لیکن چونکہ یہ حاجی چادروں میں ہوتا ہے اس لیے مجازن اس کو احرام بول دیتے ہیں۔ اسی لیے احرام پہننے کے بعد جدہ گئے، چادریں میلی ہو گئی تو بدل سکتے ہو آپ۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد چادر گندی ہو گئی، میلی ہو گئی تو آپ بدل سکتے ہو، بار بار بھی بدل سکتے ہو۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ جب نیت کر کے چادر باندھی ہے اب اسے کھولنا نہیں ہے جب تک عمرہ نہیں ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کھول سکتے ہو، بدل سکتے ہو۔ ایک چادر لنگی کی طرح باندھنا ہے اور ایک چادر جو ہے اس کو آپ کو اوڑھنا ہے۔ لنگی کی طرح باندھنے والی چادر میں بھی بڑا عجوبہ ہو گیا ہے، لوگ مستقل اس کو سیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کیسے باندھنا ہے، کس طرح باندھی جاتی ہے، اس کا کوئی مخصوص طریقہ، کوئی مخصوص طریقہ نہیں، جس طرح بھی آپ کو آسان ہو اس طرح سے آپ باندھ سکتے ہو۔ بس اتنی بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ سطر نہیں کھلنی، سطر کھلنا نہیں چاہیے۔ اب اس میں بھی بہت کنفیوژن ہوتا ہے، حاجی بہت پریشان ہوتے ہیں، ایک مستقل مسئلہ بن جاتا ہے کہ احرام تک یہ چادر کیسے باندھنا، دوسروں کے پاس بندھوانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاجی کی عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ بیچارہ چادر باندھ بھی نہیں سکتا اچھی طرح اور سطر بھی کھل جاتا ہے، اور میں زیادہ تر دیکھتا ہوں کہ سطر کھلا رہتا ہے جب حاجی سوتا ہے اس وقت میں۔ اگر ایسا اندیشہ ہو تو اس احرام کی چادر کو آپ گول کر کے لنگی کی طرح بھی پہن سکتے ہو۔ یہ مسئلہ لوگ اتنا شدت سے بیان کرتے ہیں کہ حاجیوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ شاید حرام ہے۔ حرام نہیں ہے، بالکل حرام نہیں ہے، آپ گول لنگی کی طرح بھی پہن سکتے ہو، بس زیادہ سے زیادہ کراہت ہے، اور وہ بھی اگر سطر کھلنے کا ڈر ہو تو کراہت بھی نہیں رہتی، پھر کراہت بھی نہیں۔ تو گول کر، ایک آدمی موٹا ہے، بدن پر اس کے احرام رہتا ہی نہیں ہے، پریشان ہو جاتا ہے، عادت نہیں ہے، اب اس کی لنگی باندھتا ہے تو وہ لنگی کھلی رہ جاتی ہے سونے کے وقت میں خاص طور پر، کیونکہ بیچ میں سلائی نہیں ہے۔ تو احرام کی حالت میں سطر دکھے یہ تو بہت بری بات ہے، اس سے اچھا ہے کہ لنگی گول کر کے پہنے، تو گول کر کے بھی پہن سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بھاری مسئلہ نہیں ہے جتنا بیان کیا جاتا ہے، جتنا بیان کیا جاتا ہے اتنا بھاری نہیں ہے مسئلہ۔ کیونکہ سلائی جو منع ہے وہ آپ سمجھ لو اچھی طرح کہ سلائی جو منع ہے وہ سلائی منع ہے جو بدن کی فٹنگ پر ہو، بدن کی فٹنگ پر، جیسے کرتا بدن کی فٹنگ پر ہے یہ سلائی نہیں چلے گی، شلوار بدن کی فٹنگ پر ہے یہ سلائی نہیں چلے گی، صدری بدن کی فٹنگ پر بنی ہوئی یہ سلائی نہیں چلے گی۔ لیکن لنگی کو بیچ میں سے سی دیا تو یہ سلائی بدن کی فٹنگ پر نہیں ہے۔ حاجی سلائی کو ہی منع سمجھتا ہے، کبھی احرام پھٹ گیا تو سی سکتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احرام کے اندر پاکٹ اور جیب بھی ڈال سکتے ہو، بٹوا بھی باندھ سکتے ہو، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ احرام سب سے پہلا عمل ہے حج اور عمرے کا۔ احرام باندھ کر حاجی ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے، اور ایئرپورٹ پر جانے سے پہلے اپنے سامان اور بیگ وغیرہ جو ہے اس میں وہی سامان رکھے جو سامان منع نہیں ہے۔ جو سامان منع ہے، لکوڈ ہے یا کیچی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو لگیج والے سامان میں ڈال دیں، لگیج میں وہ چلی جائے گی، ہاتھ والے سامان میں وہ چیز نہیں جائے گی، وہاں ایئرپورٹ پر اس کو نکال دیا جائے گا۔ اچھی طرح پیکنگ کر کے اس کے اوپر بڑے حروف میں نام لکھ دیں، ملک کا نام بھی لکھے کہ بھائی انڈیا، گجرات، اور موبائل نمبر اپنا لکھ دیں، اور اس کے اندر
اوپر کوئی ایسی نشانی کپڑا، جیسے ہمارے یہاں کپڑا باندھ دیتے ہیں، کوئی پیلا کپڑا، پیلی چندی باندھ دی اس کے اوپر، تو اس طرح کا کپڑا اوپر لگا دے ہوئے تاکہ فوراً پہچاننے میں آ جائے کہ یہ ہمارا سامان ہے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں ساری کارروائیاں ہوگی۔ ان کارروائیوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ جب اندر پہنچیں گے تو اب آپ کا احرام بن گیا۔ تو احرام جو ہے یہ صرف چادروں کا نام نہیں ہے بلکہ کیفیت کا نام ہے۔ مردوں کے احرام میں تو یہ ہے۔ عورتوں کے لیے کیا احرام ہے؟ عورتوں کا احرام صرف اتنا ہے کہ ان کا یہ جو فیس ہے، چہرہ، یہ چہرہ کھلا رہنا چاہیے، چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، بس یہ ان کا احرام ہے، چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن پردہ بھی ضروری ہے۔ بڑے سفر میں اتنی اونچی جگہ پر جب جا رہا ہے تو جتنا نیکی کا اجر و ثواب ہے، گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے پردہ بھی کرنا ہے۔ تو پردہ کرنے کے لیے ابھی وہ کیپ والا احرام جس کو بولتے ہیں وہ مارکیٹ میں ملتا ہے، کہ وہ آگے سے کیپ نما ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے کپڑا ڈالا جاتا ہے، تو وہ کپڑا جو ہے چہرے کو لگتا بھی نہیں اور پردہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا کیپ جو ہے وہ مستورات پہنے گی، مائیں بہنیں اس طرح کا پردہ پہنے گی تو وہ کپڑا لگے گا بھی نہیں اور پردہ بھی ہو جائے گا اور کپڑا بھی چہرے پر لگے گا نہیں۔ یہ مستورات کا احرام ہے۔ بعض عورتیں احرام کی حالت میں سر کے اوپر رومال باندھتی ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ رومال اس لیے باندھتی ہے تاکہ بال بکھرے نہیں، بال ٹوٹے نہیں۔ لیکن یہ جو رومال باندھا ہے یہ احرام نہیں ہے۔ بہت سی مستورات اس کو احرام کا حصہ سمجھتی ہے تو وضو کرتے وقت اسی پر مسح کر لیتی ہے۔ اگر اس پر مسح ہوا تو مسح ہوگا ہی نہیں، اس لیے وضو کرتے وقت وہ کپڑا جو سر پر باندھا ہے اس کو نکالنا ضروری ہے۔ اس کو نکالے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ تو اتنا ہی احرام ہے۔ سلے ہوئے کپڑے وہ پہنے گی، زیورات بھی پہن سکتی ہے، دستانے موزے سب پہنے گی، ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی احرام نہیں ہے۔ بس یہ فیس کا کھلا رہنا، چہرے کا کھلا رکھنا ان کا احرام ہے۔ چھوٹے بچے بعض مرتبہ ساتھ میں ہوتے ہیں حج کے اندر، تو چھوٹے بچوں کا احرام کیا ہے؟ بچہ اگر سمجھدار ہے تو اس کو بھی احرام بندھواوے اور سارے کام اس سے کروائے جیسے حاجی کرتا ہے، ہم کرتے ہیں ایسے سارے کام۔ اور اگر وہ چھوٹا ہے، ناسمجھ ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، تو اس کی ماں یا اس کا باپ جو ہے یہ بچے کی طرف سے ہر عمل کے اندر نیت کر لے، ہر رکن میں بچے کی طرف سے بھی نیت کر لے کہ میں کنکری بچے کی طرف سے بھی مار رہا ہوں، میری طرف سے بھی۔ تو چھوٹا بچہ نابالغ چاہے سمجھدار ہو نہ سمجھ ہو، ان بچوں کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ بچوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اس کا ثواب ماں باپ کو مل جائے گا۔ احرام باندھ دیا ہم نے۔ احرام باندھنے کے بعد ابھی احرام باندھنے سے پہلے اچھی طرح غسل کرنا ہے۔ غسل کر کے ناخن وغیرہ چہرہ بنا لے، ناخن کاٹ لے، سب پورے بالوں کی صفائی وغیرہ کر لے۔ اس کے بعد پھر احرام کی چادریں پہنے اور احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعت مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت پڑھے۔ ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے تو سر ڈھانک کر بھی پڑھ سکتے ہیں، سر کے اوپر احرام کی چادر رکھ کر بھی، ٹوپی پہن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا احرام شروع نہیں ہوا ہے۔ مکروہ وقت ہے تو پھر نہ پڑھے۔ اب ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد اب ہمیں نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے۔ احرام شروع ہوگا نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھ کر۔ جب نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھ لو گے تو اب احرام شروع ہو جائے گا۔ ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے۔ تو احرام باندھنے کے بعد 2 باتیں سمجھنی ہے، نیت کیسے کرنی ہے اور احرام کی پابندیاں کیا ہے۔ نیت کیسے کرو گے اور کہاں کرو گے؟ احرام تو باندھ لیا آپ نے، ایئرپورٹ پر پہنچ گئے، ابھی نیت مت کرو۔ ایئرپورٹ پر جانے کے بعد جب فلائٹ میں بیٹھ جاؤ اور فلائٹ ٹیک آف ہو جائے، اوپر فضا میں پہنچ جائے، اس کے بعد نیت کرو۔ اس کے بعد پھر لیٹ مت کرو، کیونکہ حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے اور فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، تو کبھی نیند کی حالت میں ہی میقات تجاوز کر لیتا ہے، میقات پار ہو جاتی ہے۔ میقات آنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے کپتان کی طرف سے کہ آپ اپنی میقات سے گزرنے والے ہیں، لیکن اس کا انتظار نہ کرو۔ بہت سی مرتبہ سویا ہوا ہوتا ہے حاجی اور میقات پار کر لی اگر، تو پھر آپ کے اوپر دم آئے گا، دم آئے گا، جانور کی قربانی کرنی پڑے گی مکہ جانے کے بعد۔ اس لیے فلائٹ ٹیک آف ہو جانے کے بعد فوراً نیت کر لو۔ نیت کیسے کرو گے؟ نیت کرنے کے لیے آپ یہ نیت کرو، چونکہ آپ کا حج تمتع ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔
یہ عربی میں ہوا، نہیں آتا کوئی بات نہیں، آپ بولو کہ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو آسان فرما، قبول فرما۔ نیت ہو گئی، مستورات کو بھی نیت کرا لو، اپنے گروپ میں 5 7 8 جو بھی حاجی ہے سب کو نیت کرا لو کہ بھائی نیت کر لو۔ سب نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد فوراً 3 مرتبہ زور سے لبیک پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پڑھو لبیک۔ اے یار اتنا ڈھیلا پڑھ رہے ہیں، ارے لبیک تو پڑھو۔ لبیک نہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یار تم سے زیادہ تو مہاراشٹر والے پڑھتے ہیں، کلکتہ والے پڑھتے ہیں۔ واپس پڑھو لبیک ابھی سے تھکے ہو، زور سے پڑھو ایک دم لبیک۔ کیا حاجی صاحب لبیک جب پڑھتا ہے بندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نے آ کے کہا میرے آقا آپ کے ساتھیوں کو بولو لبیک پڑھے، لبیک پڑھے۔ پھر آپ نے فرمایا جب کوئی لبیک پڑھتا ہے، ما من عبد یلبی الا لبا ما فی یمینہ و شمالہ، جب بندہ لبیک پڑھتا ہے تو اس کی دائیں طرف والی ساری چیزیں، حجر پتھر درخت، اور بائیں طرف والی ساری چیزیں یہاں تک کہ ساری زمینوں تک سب اس کے ساتھ میں لبیک میں شریک ہو جاتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ لاسٹ ہے نا؟ چلو خیر، لبیک پڑھ لی، نیت اور لبیک ملی ہوئی ہونی چاہیے، خالی نیت کرنے کے بعد لبیک نہیں پڑھی تو احرام شروع نہیں ہوگا، یاد رکھنا اس کو، نیت اور لبیک ساتھ میں ہوگی تو احرام شروع ہوگا۔ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا، اب آپ محرم بن گئے، احرام کی حالت میں آ گئے، آپ کے اوپر اب پابندیاں لگ گئی۔ کیا پابندیاں لگی؟ اب آپ لبیک کثرت سے پڑھتے رہو۔ پابندیاں یہ لگی کہ اب آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں، آپ یہ تو چادریں ہی پہنو بس، اور کچھ نہیں۔ عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، عورتیں جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں رہے گی، بس ان کے چہرے پر کوئی چیز لگے نہیں، کپڑا نہیں لگے۔ اب آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہ پابندی ہے، وہ بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے۔ فلائٹ میں ٹیشو پیپر دیا جاتا ہے، وہ گیلا ٹیشو پیپر، اور اس سے حاجی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ہاتھ بات پوچھتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے اترے، بیچ میں طائف سے واپس آ رہے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد فرسٹ کلاس واش بیسن پر گئے ساتھی، اور وہاں پر وہ شیمپو رکھا ہوا تھا، اور شیمپو سے ہاتھ زوردار دھوئے، پیچھے والا جو ہے اس نے بھی ہاتھ میں لے کر یہ پورا مل دیا تھا، اور تیسرے والا، چوتھے نمبر پر میں تھا، تیسرے والا پوچھتا ہے مول صاحب یہ منع تو نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ تو منع ہے، دم آ جائے گا۔ تو وہ بولا ابھی میں نے دھویا نہیں، میں نے لگا تو دیا، دھویا نہیں۔ تیسرے والا کہتا ہے میں بچ گیا۔
تو وہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو پورا ہاتھ دھو لیا، تو اگر دونوں ہاتھ دھو لیے تو دم آ جائے گا. اس لیے یہ ٹیشو پیپر گیلا جو ہوتا ہے اس کو بھی بالکل استعمال نہ کریں. اس کو جو بعض لوگ چہرہ بھی صاف کرتے ہیں، ہاتھ بھی پوچھتے ہیں، تو یہ خوشبو منع ہے، خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں. اسی طرح آپ کو چپل سلیپر چاہیے، سلیپر جیسی چپل ایک دم، یہ بیچ کی جو ہڈی ہے یہ ڈھکی ہوئی رہنی چاہیے، ڈھکنی نہیں چاہیے، کھلی رہنی چاہیے. یہ سب کیفیت اللہ اس لیے حاجی کی بنا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے میرے پاس تو ایک دم قسم پرسی کی حالت میں آنا ہے، تجھے شان اور اپنی ٹھاٹ سب پیچھے رکھ کے آ، یہاں نہیں چاہیے مجھے تو یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی شکل میں، کچھ پتہ نہیں کون کیا کس حالت میں ہے، سب شان چھوڑ دو. لباس اتار دیا، لباس میں آدمی فخر کرتا ہے، یہ لباس پہنا وہ پہنا، جوتے پہنتا ہے، موزے پہنتا ہے، اور ایک دم زمین سے دیر چلتا ہے. تو یہ سب اتروا دیے، سمپل آ جاؤ، سمپل حالت میں. یہ سب مجھے نہیں چاہیے، سمپل حالت میں اپنی شان اپنی بڑائی کچھ بھی نہیں، ایک دم سمپل فقیرانہ حالت میں آؤ. یہ حالت مطلوب ہے اللہ کو، اس لیے اللہ نے اس حالت میں بلایا. یہ پابندیاں ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے 8 پابندیاں مردوں پر ہے، 6 پابندیاں عورتوں پر ہے. ان پابندیوں کو نبھاتے ہوئے اب آپ لبیک پڑھتے ہوئے چلو. اب آپ کا افضل ذکر سب سے بڑا لبیک پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک. یہ لبیک کیا ہے؟ اگر حج کا ہر عمل آپ تصور کے ساتھ کرو گے تو اتنا مزہ آئے گا عمل کرنے کا، اور حج کی کیفیت بنے گی، حاجی کی کیفیت بھی بنے گی. لبیک کیا ہے؟ لبیک سوچ کے پڑھے گا تو آنکھوں میں سے آنسو آئیں گے. لبیک کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو نے اپنے بندے حضرت خلیل ابراہیم خلیل علیہ السلام سے آواز لگوا کر جو بلایا تھا، میں آج حاضر ہو رہا ہوں، میں حاضر ہو رہا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں. آدمی اس تصور سے پڑھے گا تو اس کی آنکھیں نم ہو جائے گی، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. اس طرح ہر عمل کو تصور کے ساتھ کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے آواز لگوائی تھی اللہ نے، وہ آواز سب سے پہلے یمن والوں نے سنی تھی، یمن والوں نے اس پر لبیک کہا تھا. تو یمن والوں کو سب سے پہلے حج نصیب ہوا. جس نے جتنی مرتبہ لبیک پڑھا اتنی مرتبہ وہ حج کرے گا. اس کا جواب سب سے پہلے یمن والوں نے دیا تھا. یہ خوش نصیب اور سعادت مند تھے، اور یمن والوں کی اولاد میں ہی وہ انصار صحابہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں بلایا. یہ یمن کی اولاد میں سے تھے، یمن والے ہی صحابہ تھے، انصار صحابہ. حضور نے فرمایا الایمان یمانی، ایمان یمن والوں کا ہے، الایمان یمانی والحکمت یمانیہ، ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمن والوں کی ہے. یمن والوں کے بارے میں فرمایا ہم عرب کو افئدتن، یہ سب سے نرم دل ہے، ان کے دل بہت نرم ہے. تو لبیک کثرت سے پڑھتے رہنا ہے. آپ جدہ اترو گے، جدہ اترنے کے بعد جدہ پر آپ کی سب کسٹم وغیرہ کی کاروائیاں ہوگی. وہاں پر آپ پہلے سے ذہن یہ بنا کر جاؤ کہ وہاں 5 گھنٹہ رکنا ہے. جدہ میں کتنا رکنا ہے؟ 5 گھنٹہ. 5 گھنٹہ رکنا ہے، کبھی 6 گھنٹہ بھی رکنا پڑتا ہے. یہ پہلے سے ذہن بنا کر جاؤ. حاجی وہاں جا کر بہت زیادہ برے الفاظ نکالتے ہیں، چلاتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، کیا ہو گیا، حکومت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کچھ ترتیب نہیں ہے، یہی بیچارے ڈسپلن والے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں جو ان کا وقت لگتا ہے وہ تو بہت تیز کام کرتے ہیں کہ اتنے وقت میں ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ہر 2 منٹ 3 منٹ پر فلائٹ اتر رہی ہے، پوری دنیا سے فلائٹیں آ رہی ہے. تو وہ سارے حاجیوں کا ارینجمنٹ کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. اس لیے وہاں پہلے سے ذہن بنا کر جاؤ گے تو آرام سے اپنا ذکر کرتے رہو، کام کرتے رہو، اپنا تسبیح پڑھتے رہو، نماز کا وقت ہے نماز پڑھتے رہو. اور یہاں سے اپنے بیگ کے اندر سوکھا کھانا بھی لے کر جاؤ. سوکھا کھانا، گیلا نہیں، سوکھا کھانا بھی رہے گا تو جدہ اترنے کے بعد وہاں بیٹھ کر آرام سے کھا بھی لو، اپنا کھانا بھی کھاؤ، نماز بھی پڑھو. وہاں سے اپنا لگیج پہچان کر الگ کر دو، اور پھر وہ لگیج جو گاڑی کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر اپنا لگیج ڈلوا دو. پھر وہ لگیج اسی بس کے اندر چلا جائے گا جس بس میں بیٹھ کر آپ مکہ جاؤ گے. جدہ آ گئے، اب 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر آپ رہ گئے. لبیک کثرت سے پڑھو. حاجی کے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، یا اللہ میں اتنا قریب آ گیا ہوں اور نزدیک آ گیا ہوں. اب 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا ہے مکہ مکرمہ کا.
مکہ ایک شہر ہے، بچپن سے پڑھا تھا، سنا تھا کہ مکہ ایک شہر ہے جہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے اور جہاں پر آپ نے زندگی گزاری، جہاں آپ پر پہلی وحی اتری، یہ محبت وحی ہے۔ اس شہر میں آج اللہ ہمیں لے جا رہا ہے تو اس کی کیفیت عجیب ہوگی اور ہونی بھی چاہیے۔ اس کے بعد جب بس آ گئی، بس کے اندر بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد پھر آپ جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے آپ کے ہاتھ میں باندھنے کے لیے پیلا پٹا ہے، پھر آپ کے گلے کا تعویذ وہ کارڈ دیتے ہیں، وہ کارڈ ہے، پیلا پٹا ہے، یہ سب چیزیں آپ اچھی طرح سے محفوظ رکھو اور وہ اپنے ہاتھ میں باندھے رکھو۔ عورتوں کو بھی خاص کر کے تاکید کرو کہ اس کو وضو کرتے وقت بھی نکالے نہیں، وضو کرتے وقت بھی یہ نکالے نہیں، اس لیے کہ یہ وضو میں خراب نہیں ہوتا ہے اور یہ وہاں کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی گم ہو گیا، آگے پیچھے ہو گیا، تو یہ پاسپورٹ کے ذریعے سے وہاں کے لوگ آپ کو معلم تک پہنچا دیں گے اور آپ اپنے خیمے تک اور اپنے ہوٹل تک پہنچ سکو گے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو بعض مرتبہ حاجی بہت پریشان ہو جاتا ہے اور ملتا ہی نہیں اس کا پتہ، اس لیے یہ بالکل اپنے ہاتھ سے نہ نکالیں اور اپنے گلے کے اندر جو کارڈ ہے اس کو بالکل نہ نکالیں، یہ اخیر تک اس کو اسی طرح سے باندھے رہیں۔ مکہ مکرمہ جب آ گیا، 20 کلومیٹر پہلے حدیبیہ والی جگہ آتی ہے۔ حدیبیہ والی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے سن 6 ہجری میں، تو مکے والوں نے روک دیا تھا، آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، آپ نے اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس کا کچھ حصہ حرم میں ہے، کچھ باہر ہے، وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور وہاں پر آپ نے صحابہ سے موت پر بیعت لی تھی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ حدیبیہ والی جگہ ہے، لیکن اس وقت جو گاڑیاں اور سواریاں بسیں وغیرہ جاتی ہے وہ اس کے پاس میں ایک دوسری سڑک ہے نئی، یہ نئی سڑک پر ہی جاتی ہے۔ یہ پرانی سڑک بند ہے، یہاں سے گاڑیاں، حاجیوں کی گاڑیاں یہاں سے نہیں گزرتی ہے، وہ نئی سڑک سے گزرتی ہے اور نئی سڑک پر حرم کی حد بتانے کے لیے رحل بنی ہوئی ہے۔ وہ میں نے جو ایپ بتایا اس کے اندر وہ پورا ویڈیو کے ساتھ ہے، رحل بنی ہوئی ہے اور رحل کے اوپر جیسے قرآن شریف رکھا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا بھی ہے ھذا حد الحرم، یہ حرم کی حد ہے۔ آپ حرم کے اندر داخل ہو گئے، حرم میں جب داخل ہو تو ایک کیفیت کے ساتھ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ کہہ رہے ہیں میرے اس حرم کے اندر جو انٹر ہو گیا، جو اندر داخل ہو گیا، اسے امن مل گیا، امن مل گیا۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی امن مل جائے گا، اللہ آخرت میں بھی انشاءاللہ امن دے دے گا۔ امن والی جگہ میں اس نے پہنچا دیا۔ اللہم ان ھذا حرم وحرم رسولک فحرم لحمی ودمی وبشری علی النار، اے اللہ یہ تیرا حرم ہے، تیرے نبی کا حرم ہے، اور اے اللہ تو اس کے اندر میرے خون کو، میرے کھال کو، میرے گوشت کو، میرے پورے بدن کو اے اللہ امن نصیب فرما دے۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو جائیں اور وہاں سے جانے کے بعد آپ اپنی ہوٹل تک پہنچیں گے۔ ہوٹل میں پہنچنے کے بعد اپنا سامان ترتیب سے رکھ دو، وہاں پر آپ کو معلم کا کارڈ نمبر اور ہوٹل کا نمبر یہ سب دے دیا جائے گا۔ وہاں نیچے بیٹھ کر آپ کو جب اپنی ہوٹل کا کمرہ وغیرہ مل جائے تو اس میں اپنا سامان اچھی طرح سے سیٹ کر لو۔ ہوٹل میں پہنچنے تک حاجی کے اوپر 25 گھنٹے تقریباً گزر چکے ہوں گے، 25 گھنٹے تقریباً 22، 25، 28، 30 اتنے گھنٹے گزر جاتے ہیں جس میں حاجی سویا نہیں۔ ملنے والے آ رہے ہیں، پھر ایئرپورٹ پر رکا اتنی دیر، وہاں جدہ پر اس کو انتظار کیا اور اس کے بعد پھر ہوٹل تک پہنچا، تو کافی ٹائم سے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، پریشان تھکا ہوا۔ اب ہوٹل میں پہنچنے کے بعد دیکھ لو کیا پوزیشن ہے،